قیاس شرعی کیا ہوتا ہے، نیز اس کے حجت کے متعلق اپنی رائے دیجیے۔ قیاس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہو سکتی ہے؟ قیاس کی تعریف عام طور پر علماء یہ کرتے ہیں: ہوا الحاق ما لم يرد فيه نص على حکمه بما ورد فيه نص على حکمه فی الحکم لاشتراکهما فی علت الحکم۔ یعنی قیاس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی مسئلے کے متعلق کوئی دلیل قرآن و سنت سے موجود نہ ہو، تو اس کے متعلق اگر فیصلہ کرنا ہو یا اس کا حکم بیان کرنا ہو، کیا اس کے ہم مثل کسی دوسرے حکم کو دیکھا جائے جس کے متعلق شریعت میں حکم موجود ہیں، حرمت، حلال ہونے کا یا حرام ہونے کا، کیا یہ دوسرے مسئلے کو جس کے بارے میں حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ جو حکم اس کا ہے اس مسئلے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ قیاس حجت ہیں۔ مثلا منشیات ہے، نشاور چیزیں ہیں، بندہ سگریٹ ہے، بنگ ہیں، چرس ہے یا نسوار وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں شریعت میں کوئی حکم موجود نہیں ہے، کیا واضح دلیلیں نہیں ہیں، ان کا نام ذکر نہیں ہے شریعت میں، تو ان کو اگر بندہ قیاس کرتا ہے خمر یعنی شراب پر، چونکہ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث موجود ہیں حرام ہیں، تو اگر یہ بندہ ان منشیات کو قیاس کرتا ہے، منشیات کو قیاس کرتا ہے خمر شراب پر، تو اس کو قیاس بولتے ہیں، ان کو بھی حرام کر دیتا ہے جس طرح وہ خمر شراب حرام ہے۔ تو بالکل درست ہے، دونوں کا علت یہ کہ جیسی شراب نشاور ہیں، اس انسان کا عقل میں فرق پڑتا ہے، انسان تقریباً عقل کام چھوڑ دیتے انسان کے، اس طرح یہ منشیات بھی ہیں، تو دونوں کا علت اور حکم علت ایک ہے، تو قیاس بندہ کر سکتا ہے۔ تو قیاس کے بارے میں علماء کا نظریہ یہ ہے، جمہور علماء فقہا اس کو حجت شرعی مانتے ہیں، البتہ معتزلہ اور جعفریہ فرقہ اور ظاہریہ جو فرقہ ہے، یہ تین فرقے اس کو نہیں مانتے، دلیل نہیں مانتے۔ تو جمہور علماء نے قیاس کے حجت ہونے میں قرآن کریم کے مشہور آیات ہے سورۃ الحشر کے فَاعْتَبِرْ وَالْأَبْصَارَ اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس طرح حدیث معاذ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا یمن کی طرف قاضی بنا کر، تو ان سے پوچھا فَبِمَا تَقْضِي يَا مُعَاذُ، اے معاذ تو وہاں جا کر فیصلہ کیسے دے گا؟ ان کا کتاب اللہ قرآن کریم میں جو احکام ہے اس سے مطابق فیصلہ دوں گا۔ اب اس نے پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں نہ ملے تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ فَبِسُنَّتِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی سنت کے متعلق میں فتویٰ دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر میری سنت میں وہ چیز نہ ملے، تو پھر معاذ نے کہا اجتہد برائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، مسئلہ اخذ کروں گا اور پھر فتویٰ دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئیں اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسولہ بالحق، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے جس نے رسول کو قاصد کو حق کی توفیق دی ہے۔ تو یہ علماء نے اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ قیاس شرعی حجت ہیں۔ اسی طرح موسیٰ نے جب خط بھیجا حضرت عمر کو بعض مسائل کے متعلق، تو ان میں بھی حضرت عمر نے الفہمہ کے الفاظ ہیں، فہم سے کام لو اے ابو موسیٰ اشعری، اور وقائص الامور، چیزوں کو امور کو قیاس کرو تاکہ غلطی سے بچ سکو، حضرت عمر نے بھی ان سے کہا تھا۔ تو ایک اور مشہور حدیث ہے جس سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ قیاس شرعی جائز ہے، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، امی نظرت، میری ماں نے نظر مانی تھی حج کرنے کے، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے وفات پا چکے ہیں، افاحج عنہا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اگر آپ کے ماں پر کسی کا قرض ہوتا تو آپ اتار دیتے؟ تو اس صحابی نے کہا نعم یا رسول اللہ، میں ضرور اتارتا، میری ماں کی طرف سے جو انسانوں کا حق یا قرض اس کو اتار دیتا۔ تو آپ نے فرمایا فدین اللہ احق بالقضاء، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جو قرض ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس کو ادا کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کو قیاس کیا ہے حقوق العباد پر، تو قیاس شرعی حکم ہے، اس کو حجت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، البتہ قیاس کا صحیح ہونا ضروری ہے، قیاس فاسد نہ ہو، قیاس صحیح ہو۔ قیاس صحیح کے لیے علماء نے شروط لکھی ہیں، تو قیاس کے اندر مثلاً تین چیزیں ہوتی ہیں، اصل اور فرع اور حکم اور علت، ان کے کچھ شروط ہیں جو کتابوں میں مذکور ہیں، تو وہاں سے بندہ پڑھ سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم۔